میڈیا کے اوپر کوئی خبر چلی کہ میں نے کوئی معافی شوفی مانگ لی ہے اس سے الیکشن کمیشن سے. وہ میں نے اپنے وکیل کو فون کیا, میں نے کہا جی یہ کیا کہانی ہے, تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ جی نہیں وہ تو قانونی طور پہ جو ہے وہ کوئی معافی نہیں ہے, اس کے اندر ہم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا ہے, تو لیگل لینگویج ہوتی ہے ایسی. میں نے ان کو کہا جی لیگل لینگویج جو بھی ہوتی ہے, جو میں نے کہا الیکشن کمیشن کے بارے میں اس پہ کھڑا ہوں. اسی کمرے سے میں نے پریس کانفرنس کر کے تفصیل سے دلائل کی بنیاد پہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے پروہیبٹڈ فنڈنگ کیس جو ہے, ممنوع فنڈنگ کیس کے اندر الیکشن کمیشن نے حقائق کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے. میرے کوئی ذہن میں اس میں ابہام ہی نہیں ہے. اور آج کل جو ابھی ہو رہا ہے, جس کی بھی ہم مزید بات کریں گے, یہ الیکشن کی تاریخ والا, کہ الیکشن کمیشن ایک فریق ہے, وہ ایک سیاسی فریق ہے, وہ ایک غیر جانبدار آئینی ادارہ نہیں کے طور پر نہیں کام کر رہا. اس لیے میں نے اپنے وکلاء کو ہدایت دی ہے کہ وہ جواب واپس لیں. ایک اس کا ترمیم شدہ جواب آج ہی جمع کر دیا جائے گا, جس میں وہ جو پیراگراف ہے جس کی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کر لیں, اور کوئی اس کے اندر نہ ان کے پاس یہ قانونی حق حاصل ہے. آئین کے اندر بالکل واضح ہے آرٹیکل 204 کے اندر کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں حاصل ہے, صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے, کنٹیمپٹ کا توہین کا اختیار جو ہے. اور جو حنیف عباسی کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح فیصلہ کر چکا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت ہے ہی نہیں. وہ عدالت بھی اگر ہو تو وہ بھی آئین کے اندر 204 میں لکھا ہوا کہ صرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس یہ توہین کا اختیار ہے. تو یہ ان کے پاس اختیار ہے, نہ ہم نے جو باتیں کی ہیں, جو ہم نے ان کی جانبداری کی دلائل کی بنیاد کے اوپر, ٹھوس حقائق کی بنیاد کے اوپر جو تنقید کی ہے, وہ تنقید پہ آج بھی کھڑے ہوئے. اچھا جی, اب آ جائیں اس کے اوپر. میں واپس آؤں گا الیکشن کمیشن کے اوپر جب ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کی الیکشن کی تاریخ کے اوپر. اب آ جائیے جناب, جو انہوں نے کوشش کی ہے, پہلے انہوں نے ایک رجیم چینج سازش کی آپریشن کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی بحران پیدا کیا. اس سیاسی بحران کی وجہ سے ایک معاشی بحران پیدا ہوا. وہ معاشی بحران جو ہے ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے مزید خراب سے خراب ہوتا گیا. مفتاح اسماعیل بیٹھ کے یہاں پر ایک فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اسحاق ڈار بیٹھ کے باہر سے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں, ریکارڈ کے اوپر کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آ گئے. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں جو ہوں آئی ایم ایف سے جو ہے یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں کر رہا تھا, میں جانتا ہوں آئی ایم ایف کیسے کام کرتا ہے اور میں سب ٹھیک کروا دوں گا, اور ہم جو ہیں وہ زبردست آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کریں گے جس کے اندر یہ جو شرائط مفتاح اسماعیل ماننے جا رہا تھا وہ نہیں مانی جائیں گی. لو جی, وہ کہانی شروع ہوگی. ساتھ ہی انہوں نے باہر کی بیرونی جو ایجنسیز ہیں جو پاکستان کی اور تمام دنیا کی کریڈٹ ریٹنگ کرتی ہیں, یعنی وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس ملک کے پاس کیا یہ صلاحیت حاصل ہے, کیا اس کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے بیرونی قرضے وقت پہ واپس کر سکے گی یا نہیں کر سکے گی. انہوں نے ہماری کریڈٹ ریٹنگ گرانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ خطرناک حد تک کمزور ہوتا جا رہا ہے اور اس کے پاس صلاحیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اپنے بیرونی قرضوں کو واپس کرنے کے لیے. جب ڈار صاحب کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی لیکن انہوں نے تو یہ کہا ہے, تو کہتے پھر میں ان سے اپنی زبان میں بات کروں گا. وہ اپنی زبان میں جو بات کرنی تھی اور جو انہوں نے آئی ایم ایف کو سمجھانا تھا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل فچ جو تین جو دنیا کی بڑی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں اس میں سے ایک ہے, اس نے پاکستان کے قرضہ دینے کی صلاحیت کو مزید گرا دیا ہے, اور ایک نہیں 2 سٹیپ سے نیچے گرایا ہے. اور اس وقت وہ ایک انگریزی میں اصطلاح ہوتی ہے جنگ بانڈ, اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جو قرضہ ہے وہ ایک ردی کے کاغذ کے برابر حیثیت رکھتا ہے اس وقت. پاکستان کا جو باہر جو قرضہ لے کر بیٹھے میں جو قرضدار ہے اس کے پاس جو پاکستان کے کاغذ ہے. یہ صورتحال انہوں نے کریڈٹنگ ایجنسیز کے ساتھ کر دی. آئی ایم ایف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کر پائے, یہ چلتے رہے. یہ بہت باتیں کرتے تھے ہمارے کہ تحریک انصاف نے اپنا آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ دیر کیا تھا. او بھائی, دیر اس لیے ہوا تھا کہ عمران خان کی بات میں سچائی تھی, دنیا عمران خان کی بات مانتی تھی. $2 ارب یو اے ای سے ملے, $3 ارب سعودی عربیہ سے ملے, $3 ارب کی کریڈٹ فائنینسنگ فیسلٹی ملی آئل امپورٹس کے لیے, $3 ارب چائنا سے ملے, اور نتیجہ یہ نکلا کوئی بڑا بحران نہیں پیدا ہوا. کوئی روپے کے اوپر جس طریقے سے 100 روپے ادھر گر گیا ہے, کوئی 80 روپے کی گراوٹ نہیں نظر آئی. مہنگائی سنگل ڈیجٹ یعنی 10% سے بھی کم پہ رہی, جو آج 34% کے اوپر پہنچی ہوئی ہے.
تو عمران خان نے تو ٹائم اس لیے لگایا کہ انہوں نے مضبوط بنیاد بنائی ہوئی تھی اور اس بنیاد کے اوپر ایک تگڑی نیگوسیشن کی گئی معاہدے کے اوپر آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آخر کار وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا اور پاکستان کے اندر کوئی بحران بھی آپ کو نظر نہیں آیا. ان لوگوں نے اتنا شدید بحران پیدا کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے کم زر مبادلہ کے ذخائر جو ہمارے درآمدات کرنی ہوتی ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر کو ان کی نسبت دیکھا جاتا ہے، یعنی کتنے دن یا کتنے ہفتے یا کتنے مہینے کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں آپ کے درآمدات کے پیسے دینے کے لیے. اس وقت جو اس کا لیول ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم لیول ہے. یہاں پر ایک لے کر آ گئے روپیہ، جیسے میں نے کہا کہ تقریباً 90 روپیہ گر چکا ہے. ساتھ کے ساتھ پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی لے کر آ گئے. اس کے ساتھ لاکھوں لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے، ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنی روزگار سے ہزاروں کاروبار جو ہیں وہ بند ہو گئے، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ سب کرنے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بڑی جلدی ہے، ہمارے پاس تو ٹائم نہیں بچا ہے، تو یہ صدر صاحب جو ہے نا ایک آرڈیننس پیش کر دیں تاکہ ان کو اسمبلی میں، یہ عوام سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ تحریک انصاف سے تو بھاگ رہے ہیں، یہ اپنے جو ممبران قومی اسمبلی ہے یہ ان کے سامنے نہیں جانے کو تیار. یہ اتنے خوف زدہ ہیں، یہ نہیں چاہتے. آئین کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ جب بل پیش کریں گے، منی بل جس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اس کے لیے جس دن وہ منی بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں رکھا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹ میں بھیجا جائے گا. 15 دن کم سے کم دیے جائیں گے سینٹ کو کہ وہاں پر بحث ہو اور اس کی سفارشات آئیں گی، اور ان سفارشات کو دیکھنے کے بعد قومی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو سکتی ہے اور اس بل کے اوپر فیصلہ ہو سکتا ہے. انہوں نے اس سارے پروسیجر کو بائی پاس کر کے سیدھا آرڈیننس لے کر آئے ہیں. کوشش ان کی یہ تھی کہ جس وقت یہ ایک پہلے ہی تاریخی مہنگائی میں پاکستان کو ڈبویا ہوا ہے، جب مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی یہ تو صدارتی آرڈیننس تھا، صدر تو جی عارف الوی تو تحریک انصاف کے ممبر ہیں، حالانکہ وہ آئینی عہدے کے اوپر ہے، وہ کسی پارٹی کی ممبر نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے 22 سال ان کی جدوجہد رہی تحریک انصاف کے ساتھ. تو یہ تو جی عمران خان کا، جس طریقے سے آج کل وہ مریم روزانہ بولتی ہے کہ عمران خان کا معاہدہ تھا، وہ عمران خان کا اگر معاہدہ تھا، آپ کی حکومت آئے ہوئے 10 مہینے ہو گئے، یہ 10 مہینے سے مذاکرات کس چیز پہ ہو رہے ہیں؟ اگر پہلے سے معاہدہ تھا تو یہ تو بتا دو یار، میں ہفتے میں 3 دفعہ اس سوال کا جواب پوچھتا ہوں، ڈار صاحب آپ جواب دے دیں، مریم آپ جواب دے دیں، مفتاح اسماعیل آج کل کافی سچ بول رہے ہیں، وہ جواب دیں اس کا کہ اگر معاہدہ پہلے سے ہوا تھا تو یہ مذاکرات کس چیز کے ہو رہے تھے. تو معاہدہ جو ہے اس میں تاخیر انہوں نے کی، غلط فیصلے انہوں نے کیے، عوام کے اوپر بوجھ انہوں نے ڈالا، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ آئینی طریقہ کار سے بھاگ کر، فرار حاصل کر کے، ایک آرڈیننس کے ذریعے چھپ چھپا کر مزید اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے. اور میرے خیال میں صدر صاحب نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ان کو ایڈوائز دی ہے اور واپس بھیج دیا ہے کہ آپ جو ہے یہ اسمبلی کے اندر اس بل کو پیش کریں. دوسری، اگر اسی سے آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے یہ جڑی ہوئی ہے، ایک مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے. کیونکہ ایک سازش کے تحت حکومت بدلی گئی، وہ سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو گئی، پاکستان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا. تاریخ کے اندر جس طریقے سے کسی لیڈر کے ساتھ پاکستانی قوم نہیں نکلی، ویسے عمران خان کے ساتھ نکل آئی. جو الیکشن ہوا اس میں 75%، 80% سیٹیں تحریک انصاف جیت رہی تھی. اس کے بعد ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں، انہوں نے کہا یہ کر نہیں سکتے، ہم نے اسمبلیاں تحلیل بھی کر دیں. اب آئین کے اندر واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے، کوئی اس کے اندر ابہام ہے ہی نہیں. اس کے باوجود 31 دن گزر گئے ہیں پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہوئے ہوئے، آج تک تاریخ نہیں دی گئی ہے. یعنی سیدھا سیدھا آئین سے انحراف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ فنانس منسٹری جو ہر مہینے وفاقی حکومت کے 1000 ارب روپے سے زیادہ کے اخراجات، 1000 ارب سے زیادہ ماہانہ اخراجات کے پیسے دیتی ہے، یعنی پورے سال کے اندر 12000 ارب سے زیادہ وہ اخراجات اٹھاتی ہے. وہ کہتی ہے کہ 12000 ارب تو ہمارے پاس ہیں، لیکن الیکشن کرانے کے لیے 60 ارب ہمارے پاس نہیں ہے. اس سے زیادہ کیا واضح چیز ہو سکتی ہے کہ یہ
فیصلہ کر بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کا سیاسی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے اگر آئین بھی توڑنا پڑے تو آئین بھی توڑ دو لیکن الیکشن سے بھاگ جاؤ۔ اسی کے ساتھ آپ نے ایک پوری منظم کیمپین دیکھی ہوگی، اس وقت عدلیہ کے اوپر حملہ شروع ہو۔ یہ پرانی پارٹی، ان کا پرانا کام یہ ہے، تو سپریم کورٹ کے اوپر لوگ لے کے چڑھ دوڑے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے فزیکل حملہ کر چکے تھے، پرانے کام ہیں ان کے، ان کو عادت ہے پرانے جج خریدنے کی، فون کالوں کے اوپر فیصلے کرانے کی، ویڈیوز بنا کر ججوں کو ڈرانے کی، ساری ریکارڈ کی باتیں، میں کوئی نئی چیز نہیں بتا رہا۔ تو ان کو اب یہ خوف آیا ہوا ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ شریک ہونے کو تیار نہیں ہے آئین توڑنے کے جو ان کا منصوبہ ہے اس کے اندر، اس لیے عدلیہ کے اوپر ایک پوری منظم اس وقت جو ہے وہ کیمپین شروع ہو چکی ہے اور ان کے اوپر زور ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا آئین بھی برقرار رہے گا، انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جمہوریت بھی قائم رہے گی، انشاءاللہ تعالی ایسی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونے جا رہی ہے جس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہوں گے، کوئی بند کمرے کی سازشیں پاکستان کے مستقبل کے فیصلے نہیں کرے گی، اور یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں بھاگنے کی، ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا۔ جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا، ان کو گھسیٹ کے لے جانا پڑے گا الیکشن کے اندر، لیکن لے کے ضرور جائیں گے۔ اور آخر میں اس الیکشن کمیشن پہ آتا جو میں بات کر رہا تھا، الیکشن کمیشن کو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جمعے کے دن، کتنی عدالت کے ذہن میں اس کام کے لیے ارجنسی تھی، یعنی کتنا اس کو جلدی کرنے کی ضرورت تھی آئینی تقاضے پورے کرنے کے لیے، کہ وہ جمعے کے دن رات تک بیٹھے اپنا فیصلہ لکھ کر انہوں نے اسی دن فیصلے کا اناؤنسمنٹ کی، انہوں نے اعلان کیا اور دو ٹوک ہدایات دی کہ فوری طور پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گورنر سے مشاورت کے بعد۔ یہ جمعے کی رات کو ہوتا ہے، ہفتے کو کوئی مشاورت نہیں، اتوار کو کوئی مشاورت نہیں، پیر کو کوئی مشاورت نہیں، منگل کو جا کے مشاورت ہوتی ہے، فیصلہ لکھا ہوا ہے فوری طور پر۔ اور یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے؟ یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جہاں جب ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، تو یہ آدھی رات کو کھل گئے تھے، آدھی رات کو انہوں نے کھولی تھی ایک حلقے کے چند پولنگ سٹیشن کی دھاندلی کے اوپر۔ یہاں پورے پاکستان کا آئین ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے اور انہوں نے 4 دن کے بعد مشاورت کی۔ اب وہ مشاورت بھی کل مکمل ہوگی۔ اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ اب پہلے تو الیکشن کمیشن جو فیصلے کرتا رہا ہے ہمارے خیال میں، اور ہم دلیل کے ساتھ یہ بات کرتے رہے، اور ہائی کورٹس نے بار بار تواتر سے ہم سے اتفاق کیا کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے وہ قانون کے برخلاف ہے، اور ہائی کورٹ ان کے فیصلوں کو اوور ٹرن کرتی رہی ہے۔ لیکن اب تو یہ آئین سے انحراف ہوگا، اور خاص طور پہ چیف الیکشن کمشنر، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، جس کے بھی کہنے پہ کر رہے ہیں یا خود کر رہے ہیں، چاہے دونوں میں سے کوئی بھی طریقہ ہے، آپ پچھتائیں گے آئین سے انحراف کر کے۔ یہ غلطی نہ کرنا۔ آپ کرسیوں کا وقت گزر بھی جاتا ہے، لیکن آئین سے انحراف اگر آپ نے کیا تو کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور قانون کی گرفت کے اندر آنا ہے۔ اس لیے پاکستان کی جمہوریت کو خطرے میں نہ ڈالیں، پاکستان شریک نہ بنے، اور فوری طور پر آپ تاریخ کا اعلان کریں اور ہم پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو الیکشن کے اندر لے کے جائیں۔ اس سلسلے میں میں سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ انہوں نے پہلے کس طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا گورنر کے ساتھ، اور اب یہ آگے کس طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ اٹھانے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ریپیٹڈلی ہم گورنر صاحب کو یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ برائے مہربانی قانون کی یا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن نہ کریں۔ قانون اور آئین آپ کو پابند کرتا ہے، اور وہ اس طرح پابند کرتا ہے کہ جس دن ہمارے سی ایم نے ڈیزولوشن کے لیے ان کو لکھا، ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ یہ پہلے یہ کیئر ٹیکر سے بھی پہلے یہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے، پھر یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر اینڈ دین کیبنٹ۔ تو انہوں نے مرضی کے تو 2 کام کر لیے، انہوں نے مسلم لیگ نون کی بھی نیچے حکومت بنا دی، اس کا کیئر ٹیکر منسٹرز بھی بنا دیے،
میں غلط فہمی یا جلد بازی میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ نہیں کہہ رہا، میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس وقت کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹس اس طرح کام کرتی ہیں؟ جو یہ کر رہی ہیں یہ ہر دوسرا کام کر رہی ہیں، بٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ یہ ہر کام کر رہے ہیں، تو آپ سمپلی کہیں کہ نیشنل میں بھی مسلم لیگ نون ہے، پروونس میں بھی مسلم لیگ نون ہے، اور یہ آج کے بعد برائے مہربانی یہ آئی واش کیئر ٹیکر والا لفظ استعمال نہ کریں. اگلی بات آ گئی اس کے بعد. اب آخری جب میں نے خط لکھا، اب دوستوں کو پتہ ہے، میں نے پھر ریپیٹڈلی گورنر صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز پلیز نہ کریں اور اس کو سیریسلی لیں اور آپ ہمیں الیکشن ڈیٹ دیں. اس کے بعد جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن آتا ہے، اس میں ہائی کورٹ کا ڈیسیجن اگر آپ آخری پیرا پڑھیں، اس میں ورڈ لکھا ہوا ہے امیجیٹلی آپ الیکشن اناؤنس کریں اینڈ یو کین ناٹ ڈپرائیو یور پیپل فرام رائٹ آف ووٹ، یا ان کو آپ ووٹ سے دور نہیں. پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، ہمارا یہ رائٹ تھا، ہمارے پاس میجورٹی تھی، ہماری مرضی ہم نے ڈیزالو کر دی، اور یہ پارٹی کی پالیسی کے مطابق ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے چیئرمین نے یہ ڈیسائیڈ کیا. ہم نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں کی. اب وائلیشن ہو رہی ہے تو میرے لائرز کام کر رہے ہیں. آج ہم ڈائریکٹ پریزیڈنٹ صاحب کو لیٹر ڈائریکٹ لکھنے لگے ہیں کہ آپ گورنر صاحب کے خلاف ایکشن لیں، اور گورنر صاحب جو ہیں ہی از ٹرائنگ ٹو وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. وہ ہائی کورٹ کے کل 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. اتنا کیا ایشو تھا جب الیکشن کمیشن آپ کے پاس گورنر صاحب 3 گھنٹے کی آپ میٹنگ کر رہے ہیں، تو اس میں یو شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. اب آج الیکشن کمیشن والی میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ کھیلنا چھوڑ دیں، لوگوں کو اپنا رائٹ دیں، لوگوں کے پاس جائیں. کل ایک پروگرام پہ ایک دوست نے کہا کہ جی چونکہ پی ایم ایل این کا اس وقت گراف بڑا نیچے ہے، وہ اس لیے لمبا الیکشن کو کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور سپتین خان لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آئین کے خلاف کام کر رہی ہے، ہم نے کبھی آئین کی خلاف ورزی نہیں کی. چیف الیکشن کمیشن آپ بہت بڑی غلطی کر